دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں فائزہ خان، اور میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں بشرا منیر، رفت عدیل، ارم رزاق، زہرا منصور. الحمدللہ آج ایک بار پھر ہم استاذہ نگہت ہاشمی کی مجلس میں تشریف لائے ہیں اور دل کی تبدیلیوں پہ بات کر رہے ہیں. ہم ان مجالس میں اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کر سکیں. ہم میں سے ہر کوئی تبدیلی کا خواہاں ہے اور اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتا ہے. اس زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت دل میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کی ڈگر کو مثبت ڈگر پہ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے منفی خیالات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. استاذہ، آج ہم جس بارے میں آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک ہم خیال پہ بات کرتے رہے کہ خیال بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں تو مال بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر خیال اہمیت کا حامل ہے اور خیال میں تھوڑی سی تبدیلی کس طرح سے زندگی میں پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی لا سکتی ہے، تو آیا مال سے بھی کوئی برائیاں جنم میں آتی ہیں؟ تو آج ہم سب ساتھی جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں مسلسل آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں اور آپ ہمیں سکھا رہی ہیں. تو آج ہم جس چیز پہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا مال سے زندگیوں میں کوئی کسی برائی کا سبب بنتا ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع دیتے ہیں اور ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہو کے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں آتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یقیناً یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. جہاں تک مال کا تعلق ہے، مال کی تمنا، مال کی حرص، مال سے محبت، یہ سب کچھ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے چونکہ مال کا محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے مال کمانے کے لیے وقت لگاتا ہے، قوتیں لگاتا ہے، مال کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، مال کمانے کے لیے بس اوقات زندگی تک لگا دیتا ہے. جس مال کو اتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، اس مال کو بچانے کے لیے، اس مال کو لٹانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، اور اس مال کے حوالے سے ایک متوازن طریقہ اختیار کرنے کے لیے بہرحال الگ الگ راستے ہیں. اگر مالی معاملات میں انسان توازن اختیار کرے تو وہ صحیح طریقہ ہے، اور اگر غیر متوازن ہو جائے کسی بھی اعتبار سے تو کہیں وہ اپنے مال کو ضرورت کے وقت بھی بچا کے رکھنا چاہتا ہے. تو جب وہ بچا کے رکھتا ہے تو مالی خرابی بخل کی صورت میں سامنے آتی ہے. جس وقت اس کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مال کمانے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے تو یہی خرابی تکاثر کی شکل میں سامنے آتی ہے. جس وقت ایک انسان اپنے مال کو بیجا لٹانا چاہتا ہے تو اسراف کی شکل میں سامنے آتی ہے. یہی خرابی کہیں فضول خرچی کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو مالی خرابیوں کے بہت سارے اینگلز ہیں. میڈم، اس حوالے سے مال کے حوالے سے ایک ہمارے ذہن میں ایک لفظ ضرور آتا ہے، بخیلی. کہ بخیلی کو ہم کہاں دیکھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ بخیلی اور بخل جی، یہ دراصل مال کو دوسروں سے روک کے رکھنا ہے. یعنی حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت انسان جب اس مال کو خرچ نہیں کرتا، جہاں لگانے کی ضرورت ہے وہاں لگانے کی بجائے اس مال کو روک رکھتا ہے، تو یہ بخل ہے. اور اس بخل کے بڑے برے نتائج ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیے کہ جس وقت انسان
کسی سے مال کو روک کے رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی ضرورت کا کوئی احساس نہیں، سنگ دلی بھی جنم لیتی ہے اور انسان بہت سے دیگر امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور مال کی محبت تو اس سے کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ محبت تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مال کو روکنے کے لیے بہت سی اسکیمیں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں، بچت اسکیمیں ہیں اور بہت سی اس طرح کی کہ یہ اس طرح سے پیسے جمع کرواؤ گے تو یہ اتنا منافع ملے گا. اس طریقے سے بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت بنا کے مزین کر کے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس طرف راغب ہو جائیں. کیا اس کے بھی اثرات ہیں؟ بخیلی نے کچھ اس کا عمل دخل ہے؟ بات یہ کہ انسان جس وقت اپنے مال کو بچانے کے بعد یہ خواب دیکھتا ہے کہ اب اس مال سے میں اور زیادہ منافع حاصل کروں گا، تو ظاہر ہے کہ بخل کی رغبت بڑھتی ہے. انسان پھر اس مال کو ایسے مقام پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا جہاں ضرورت ہو، پھر وہ اس کے بارے میں ہمیشہ کچھ اور پلان کرتا ہے. بچا لوں گا کل کام آئے گا، آج بچاؤں گا تو کل مال زیادہ ہو جائے گا، آج کی صورتحال میں مال بچے گا تو آئندہ آنے والا کل بہتر ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ اسکیمیں، یہ سارے سلسلے جو ہیں انسان پر اثر انداز تو ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. یعنی وہ افراد جو نیچرلی مال جمع کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتے، ان کو بھی اتنی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہر کوئی مال جمع کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے اور مال بڑھانے کے چکر میں آ جاتا ہے. اور مال کے بارے میں جو درست رویہ ہے اس کو اختیار کرنے کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ مال جمع کرنے کی تو ترغیب دلائی جاتی ہے، مال خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دلائی جاتی، تو یہ ترغیب اثر انداز ہوتی ہے. استاذہ جیسے آپ نے بات کی کہ بخل ہے وہ مال کو روک لینا ہے، یعنی ضرورت کے وقت میں اس کو نہ لگانا اور دوسروں پر بھی اس وقت میں خرچ نہ کرنا جب ان کو ضرورت ہے. تو جو بخیل ہے وہ مال کو جمع تو کرتا رہتا ہے، تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ مال لگاتا ہے؟ یعنی پازیٹیو ویز تو سارے ہم نے دیکھے کہ وہ وہاں پر مال نہیں لگاتا، تو پھر وہ کس راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے؟ بخیل ضروری نہیں کہ کہیں مال لگانا چاہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، بخل حاجت کے وقت مال کا روک لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو مال نہیں لگ رہا، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، وہاں اس کے دل میں پھر کچھ چیزیں خوشنما بنا دی جاتی ہیں، جہاں پر مقابلے بازی کی فضا ہو، جہاں پر اپنی ذات کی بڑائی کا احساس ہو، جہاں پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے نمود و نمائش ہوتی ہو. یعنی ایسا شخص اگر کہیں مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال خرچ کرنا یا تو مال لوٹانے کے زمرے میں آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی شخص مال بچاتا رہتا ہے لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح سے مال لوٹایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی فیاض ہی نہیں ہوگا. یعنی اس موقع پر جو شخص فیاض نظر آتا ہے اصلاً وہ بخیل ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگ عام زندگی میں بھی اتنے بخیل نہیں ہوتے اور ایسے مواقع پر بھی فضول خرچیاں کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ سیالکوٹ میں ایک شادی کے موقع پر ایک سیٹ لگایا گیا، اسٹیج جو لگایا گیا، اس اسٹیج کا نام شاید ٹائٹینک تھا. 96 لاکھ روپیز اس کے اوپر خرچ کیے گئے. اب کیا 96 لاکھ روپیز آسانی سے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں؟ اور کیا ان کا یہی مصرف ہے؟ بہترین مصرف یہی ہے کہ انسان فقط ایک سٹنگ کے لیے سرمایہ کو اس برے طریقے سے لوٹا دے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وافر سرمایہ موجود ہو، لیکن کیا ہر فرد کا سرمایہ فقط اسی کا سرمایہ ہے؟ کیا اس مال میں کسی اور کے لیے کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ایک شخص کو زیادہ مال ملا اور باقی افراد
مالی مجبوریوں کا شکار ہیں تو کیا وہ اس کے مال میں سے کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو جب ایسے مواقع پر خرچ کیا جاتا ہے تو ایسے افراد بنیادی طور پر چاہتے کیا ہیں؟ انفرادیت، منفرد رہنے کا شوق، لوگوں کی نظروں میں مقام پانا، بہت دنوں تک تذکرہ رہے کہ کیا بات ہے، کیسا سٹیج لگایا تھا، فلاں کی شادی کیا بات ہے، ایسی شادی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک یہ فکرہ سننے کے لیے کتنے لوگوں کا حق مار دیا جاتا ہے۔ جیسے استاذہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ سارا سال کوئی بھی موقع آئے تو بہت آرام سے انہوں دیگ بنواتے ہیں اور بانٹتے ہیں، ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ ہی جاتا ہے، لیکن جب قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے۔ تو کیا یہ بھی بخل کا ہی ایک انداز ہے؟ جہاں تک صدقہ و خیرات کی بات ہے، ہماری سوسائٹی میں اس کا مفہوم اتنا زیادہ لمیٹڈ سمجھا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا میں رہنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جو کچھ ہم لگائیں وہ بھی اپنی ذات پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات پہ لگانا تو ان کو پھر بھی گوارا ہوتا ہے، لیکن جہاں لگانا زیادہ نفع مند ہے اس نفع کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ قربانی تو رب سے قرب کے لیے، جو اپنی ذات کے چکر میں رہتا ہے، جو اپنی ذاتی کا نفع چاہتا ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ میرے لیے بڑا نفع کون سا ہے، اللہ کا قرب یا دنیا میں صرف نقصانات سے بچنا۔ تو دنیا کا نقصان اسے قریب نظر آتا ہے، اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے تو صدقہ کرتا رہتا ہے، اور جہاں کہیں رب کے قرب کی بات آتی ہے، رب کا حکم آتا ہے، پھر وہ اسے مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ تو جو انسان، حیرت کی بات ہے کہ جو انسان ہر ماہ باقاعدہ طور پر کھانے کھلا سکتا ہے یا صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، قربانی کے لیے اس کی مٹھی کیوں بند ہوتی ہے؟ یہی بات ہے کہ اسے فہم نہیں ہے، اسے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کا قرب میری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور مال کے ذریعے سے یہ قرب حاصل کرنے کا موقع تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ استاذہ ایک اور چیز جو ہے، جیسے ہم بخل پہ بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بخیل شخص ہوتا ہے وہ ایسے مواقع پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک جو کلچر ہمارے ملک میں بھی آیا اور پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا کہ ملٹی نیشنل چینز آ گئیں، میں نے دیکھا کہ لوگوں میں پہلے یہ چیز زیادہ تھی کہ دسترخوان وسیع تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ تم سلام کو اور تعام کو عام کرو۔ لیکن اب لوگوں کے دسترخوان سکڑ گئے ہیں، ہمیں ایک ایسے جال میں پھنسا دیا گیا ہے کہ جس میں ہم یا تو اپنی ذات تک خرچتے ہیں یا اپنی فیملی تک خرچتے ہیں، اور ایسی آپشنز ہیں کہ ہم لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنا کر رہا ہے، کہ یہ بھی بخل کے زمرے میں آتا ہے اور یہ اس چیز کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے؟ بخل کی جو بات ہے نا کہ حاجات سے روک لینا، تو یہ روکنے کے کئی ایک انداز ہوتے ہیں نا، پیچھے کئی ایک چیزیں کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جس نے یعنی آپ نے یہ بات کہی کہ جس کا دسترخوان وسیع ہے، ہر کوئی اس دسترخوان سے کھا رہا ہے، ہمسائیگی میں بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے رہے، اب بھی رکھتے ہیں بہت کم، کہ ایک کھانا بنائے تو سارے لوگوں سے شیئر کیا، ارد گرد والوں سے بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ وہی کھانا جب گھر کے اندر بنتا ہے تو اس کی قیمت، اس کی مالیت کم ہوتی ہے۔ جب آپ اسی کھانے کو یعنی مارکیٹ سے کسی باقاعدہ چین سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھانا، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ قیمت بڑھ جاتی ہے تو دل کے اندر گھٹن پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک واقعہ بہت یاد آتا ہے، اور اس وقت میں نے سوسائٹی پہ اس کے امپیکٹ کو کیلکولیٹ نہیں کیا تھا۔ ایک صاحب الرائے ایک دفعہ بات کر رہے کہ ہم اپنے دسترخوان پہ اگر 1000 روپے کی مرغی لاتے ہیں تو ہم چاہیں گے ہمارے رشتہ دار بھی کھائیں، ارد گرد بھی بھجوائیں، سب شامل ہوں، لیکن ہمیں ان چینز نے ان چکر میں ڈال دیا کہ ہم کھائیں یا ہمارے بچے کھائیں، اس کے بعد ہم کسی کو ساتھ اپنے شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت تو یہ بات لگتی تھی کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ہر کسی نئی چیز کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایکچولی یہی ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ فائزہ بات یہ ہے کہ آپ یوں دیکھیے اسے کہ گھروں کے اندر جب
کھلا دودھ یوز ہوتا تھا تو لوگوں کا دل بھی کھلا ہوا تھا. اب جب دودھ کے پیکٹس آ گئے, اگرچہ وہ ہماری ضرورت بن گئے, میں کوئی پیکٹس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کے یعنی پیکٹ کا جو دودھ ہے, ڈبے کا جو دودھ ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ 1 لیٹر کا پیک ہے, پھر 1 لیٹر کا پیک ہے, پھر 1 لیٹر کا پیک ہے. ہر دفعہ جب وہ پیکٹ کھلا, ہر فرد کو احساس ہے اس پیکٹ کی کیا قیمت ہے. اب جن لوگوں کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ مجبوری کی بات بن جاتی. ایون جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی دی ہے, لیکن انہوں نے 99 کے چکر میں ڈال دیا ہر وقت کہ دہی کا بھی پیکٹ ہے, دودھ کا بھی پیکٹ ہے, پانی کا بھی پیکٹ. ظاہر ہے کہ پانی بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے, پانی کی بھی ایک کاسٹ پے کرنی ہے. جب آپ کاسٹ پے کرتے ہو تو ہر وقت ہر انسان کا ذہن اسی چیز کی طرف مائل رہتا ہے. اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے پھر اپنی ضروریات تو سمجھ میں آتی ہیں, دوسروں کی ضروریات کے لیے لوگ اس سے روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو جہاں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہوا کہ یعنی گھر گھر میں اور دور دراز علاقوں تک چیزیں پہنچی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ امپیکٹ بھی باہر آیا ہے کہ لوگوں کے اندر بخیلی پروان چڑھی ہے. لوگوں نے باہمی تعلقات کا دائرہ سکیڑ لیا. ہمسائیگی میں آپ کے کھانے کے وجہ سے محبتیں نہیں پہنچتی, اسی طرح سے مسکینوں تک وہ اثرات نہیں پہنچتے, اور یہ کہ ہر ایک یہ دیکھتا ہے کہ میرے ریسورسز کتنے ہیں, ریسورسز میں مجھے کس حد تک میں مینیج کر سکتا ہوں. تو ہر وقت یعنی اسی گھن چکر میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے مشکلات ہو گئی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے یعنی کھانے کی چینز ہیں, کھانے کے مختلف انداز ہیں, اسی طرح سے تعلیم اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی تعلیم کی وجہ سے. پھر اسی طرح سے آپ کے بلز ہیں, بلز بجلی کا ہو, گیس کا ہو, مختلف بلز ہیں. ہر ایک چیز نے لوگوں کو اس مجبوری تک پہنچا دیا ہے کہ وہ سارا وقت صرف اپنی ضروریات کے بارے میں سوچتے رہے, اور اپنی ضروریات کے بارے میں سوچ کے صرف اپنے تک اسے لمیٹڈ کر لیں. لیکن بخیلی کا آگے جا کے ایک امپیکٹ اور بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ضروریات پہ بھی خرچ کرنے سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں. جو کچھ لوگوں کا دھیان یہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں آنے والے کل کے بارے میں دیکھنا چاہیے, تو آنے والے کل کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں گھر بنانا ہے, ہمیں فلاں اپنے اہداف ہوتے ہیں زندگی میں, تو جب ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر کٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب اپنے بچوں کے لیے بھی کٹس لگتے ہیں, اب یہ سوسائٹی کے مختلف طبقات ہیں, تو جب اپنے بچوں کے لیے بھی ان کی ضروریات پر بھی کٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کنجوسی ہے. یعنی اپنے بدن پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور اپنی جو جائز ضروریات ہیں وہاں پر بھی کٹس لگتے ہیں, تو یہ کنجوسی کا معاملہ آ جاتا ہے. میڈم قرآن و سنت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بخل کرنے والے کے بارے میں؟ کوئی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ بخل کرنے والے کا کیا مقام ہے اور اس کو کس طرح سے اس سے بچنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے ہمیشہ اپنے لیے بھی بہت زیادہ مجھے اس نے بہت فائدہ دیا, اور بچوں کے لیے بھی. اور میں نے تو اسے ہر طبقے میں دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسی رسول اللہ کی حکمت والی بات آتی ہے تو اس میں اتنی ترغیب بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک ترہیب بھی, یعنی ڈراوے کا پہلو بھی ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, جنت کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, جنت سے بھی دور ہوتا ہے, اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب جب یہ چیز جو ہے اگر اس کے اوپر آپس میں بھی بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے کہ فائدہ کیا ہے پھر اس بخل کا, نہ رب کا قرب ملا, نہ لوگوں سے قریب ہوئے, نہ جنت کے قریب ہوئے, آگے کا سودا ہے نا. تو یہ چیز انسان کو پھر بخل سے باز رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو اور بڑھا دے, اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ بخیل کے پہلے مال کو بھی تلف کر دے. تو اب آپ دیکھیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات کی
اہم مخلوقات کی بددعائیں انسان اکٹھی کرنا شروع کرتا ہے. یعنی اللہ کے پاک فرشتے جب انسان سویا ہوا ہو اس کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کا مال تلف ہو جائے. اور اس مال کا کیا بنے گا آنے والے کل میں؟ جو مال انسان بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے ضروریات سے. حشر کے میدان میں سورہ الحاقہ میں آتا ہے کہ انسان اس وقت اعتراف کرے گا ما اغنی عنی مالیہ، کہ میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. تو یہ مال بچانے سے بچتا نہیں ہے، بچتا تو وہی ہے جو انسان صدقہ کر دیتا ہے، جو انسان اپنے لیے آگے بھیج دیتا ہے. اور ہم اپنے اسلاف کے رویے دیکھیں، ہر وقت جس چیز کی فکر ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا. اور ایسے لوگ بھی تھے. ایک بار ایک صاحب جب اپنے گھر سے نکلے مسجد آئے تو لوگوں نے کہا کہ آج آپ یعنی پیاز مسجد میں کیوں لے آئے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں جب گھر سے نکلنے لگا مجھے کوئی چیز نہیں ملی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یعنی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کروں. تو مجھے یہ پیاز ملا تو میں یہ پیاز ہی لے آیا کہ میں اللہ کی راہ میں دے ڈالوں. کہاں انفاق کا یہ جذبہ اور کہاں یہ بخل. بھلا بخل صدقے کے برابر ہو سکتا ہے؟ بخیلی کا معاشرے پر جو امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے کس طرح سے بھائی بھائی سے دور ہو گیا، رشتہ داریاں خراب ہو گئیں، دوستیاں متاثر ہو گئیں، تعلقات خراب ہو گئے، لوگوں سے دوری، پھر رب سے دوری. انسان بخل کی وجہ سے نیکی کے کاموں سے دلچسپی چھوڑ دیتا. سوسائٹی کے اندر دین کی ترویج و اشاعت کے اور دین کو پھیلانے کے اور دین کے نفع کے لیے جتنے لوگ یعنی اس نفع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جتنے لوگوں کے لیے دین نفع مند ہوتا ہے، ان سارے کاموں کے لیے، نفع مند کاموں کے لیے انسان کا مال نہیں لگتا. انسان رب سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور جنت سے بھی دور. ایک کوشچن، جی جزاک اللہ. ایک امپورٹنٹ کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میڈم اگر ہم اچھا تھوڑا بہت اپنی ضروریات کو جیسے پورا کرنے کے بعد تھوڑا بہت اگر ہم ایسے بچا کے رکھیں کہ کل کو ہم ایمرجنسی کے طور پر یا ہمیں کسی بھی ٹائم ایمرجنسی کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کیا اس کو بھی ہم نہیں رکھ سکتے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ آنے والے مستقبل کے لیے انسان کچھ بھی نہیں بچا سکتا. صحیح. بچانا اس وقت نقصان دیتا ہے جب انسان ضرورت کے موقع پر خرچ نہیں کرنا چاہتا. صحیح. اب دیکھیے مثلاً کسی خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا جی، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور ایسا ناگہانی حادثہ ہو گیا، صحیح. تو ظاہر مال نکلے گا، خرچ ہوگا. ایسے ہی دینی معاملات میں دینی ضروریات کے موقع پر بھی یعنی مال نکلتا رہے اور انسان سائیڈ وائز اپنی ضروریات کے لیے بھی بچا کے رکھتا ہے، تو یہ تو دانش کی علامت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل. لیکن فقط ذاتی ضروریات ہی ہماری ضروریات نہیں ہیں. بالکل صحیح. ہمارا دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس دین کے ساتھ سوسائٹی قائم رہتی ہے، نفع اٹھاتی ہے. اور جہاں دین کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں رہتا وہاں پر خود انسان نقصان اٹھاتے ہیں، خاندانی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی. اس وجہ سے جہاں اپنی ضروریات کے لیے مال لگانا ہے وہاں دینی ضروریات کے لیے بھی مال لگانا ہے. جزاک اللہ استاذہ. آج جس طرح سے ہم نے مالی برائی کے بارے میں جانا جسے بخل کہتے ہیں اور یہ کس طرح سے انسانوں کی زندگیوں میں بھی تباہی لانے کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسے افراد میں شامل کریں جن کے لیے فرشتے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، نہ کہ ایسے افراد میں کہ جن کے لیے فرشتے بدعائیں کرتے ہیں. جب اگلی مجلس میں کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.